ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان زبان ہی میں سمجھاؤ. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں بالکل آپ لوگوں کی لوکل زبان ہی یوز کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. اور روایتوں میں بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا چاہیے. کبھی بھی اتنی سخت الفاظ یا ایسی اردو نہیں بولتا کہ مسئلہ بھی سمجھ ایکسپلین پورا ہو جائے اور آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. جیسا کہ اکثر رہتا ہے کہ علماء کرام اس انداز سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی ان کا انداز بالکل صحیح ہوتا ہے، عالمانہ انداز ہی ہوتا ہے ان کا، مگر یہ کہ عوام ان الفاظوں کو ان باتوں کو کبھی کبھی سمجھتے نہیں، ان کو کراس کوشچن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مگر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بالکل عام سادی سی زبان میں آپ کو مثالوں کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پاکی ناپاکی کے تعلق سے ایک اسلامی بہن کا سوال تھا. خواتین کے بارے میں انہوں نے درد بیان کیا ہے کہ گھروں کے اندر ایسے ایسے معاملے ہوتے ہیں اور وہ نماز کو قضا کرتی ہیں. اب ان کے ایک دو مثالیں تو ہم دے دیتے ہیں کہ بھائی اس سے ناپاک نہیں ہوں گے، اس سے ناپاک نہیں ہوں گے، کہ آپ کچھ ایسا انداز میں سمجھا دیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ کب ناپاک ہوں گے کب نہیں ہوں گے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں اور وہ بنیادی قواعد قانون بیان کروں کہ جس سے لوگوں کو بالکل صاف معلوم ہو جائے کہ اب ہم غسل واجب ہے اور اب نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو پورا دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پاکی ناپاکی کے تعلق سے. دراصل جب ہماری عوام میں یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو بہت شانتی سے اور بہت ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی. دو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے، جیسے کپڑے پر لگ گئی یا جسم پہ لگ گئی، پیشاب کی بوندیں لگ گئیں، کپڑے دھوتے ہوئے چھینٹیں آ گئیں، بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ یعنی دوسرے کا پیشاب لگ گیا، یا نالی کی چھینٹیں آ گئی. تو اس انداز میں جب ہمارے کپڑوں پر کوئی چھینٹیں آتی ہیں یا کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں. یعنی یہاں مراد ہوتی ہے کہ کپڑے پہ لگی ہے اور جسم پہ لگی ہے. اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پر غسل فرض ہے. سب سے پہلے ہم نمبر 1 کی بات کریں گے، یعنی وہ ناپاکی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ غسل فرض ہے، ہم ناپاک ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت میں جب بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ ہم پہ غسل کرنا ضروری ہے، یعنی ہم پہ نہانا ضروری ہے. ہم ایسے والے ناپاک ہیں. ناپاکی کا لفظ کا اطلاق ہمیشہ اسی پہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم کہیں گے نا ہم ناپاک ہیں، مطلب یہ کہ ہم پہ غسل فرض ہے. مگر آج کل عوام جو ہوتی ہے وہ ناپاکی لفظ کا استعمال دوسری طرف کر رہی ہوتی ہے کہ کپڑے پہ ناپاکی لگتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم ناپاک ہیں، اگر جسم پہ کہیں ناپاکی لگ گئی تو وہ کہتی ہے ہم ناپاک ہیں. حالانکہ اس میں وہ ناپاک نہیں ہوتے، صرف وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے جسم کا ہو یا کپڑے کا ہو جہاں پر گندگی لگی ہے. اس میں اسی کو دھونے سے کام چل جاتا ہے، خود نہانے سے ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں نہانا پڑے گا. تو اب مطلقاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ناپاک ہیں. اور بہت ساری ویڈیو میں لوگوں کو غلط فہمی بھی ہے جو پاکی ناپاکی کے تعلق سے میں نے پہلے بھی کئی بنائی ہیں. طہارت کی پلے لسٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے تو اس میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام ہے، اس میں تو ناپاک ہو جاتے ہیں. پیشاب تو ناپاک ہوتا ہے، پیشاب لگنے سے آدمی ناپاک کیوں نہیں ہوگا؟ تو وہ دوسری چیزیں ہیں کہ جہاں لگنے کا تعلق ہے، ایک ہوتا ہے نکلنے کا تعلق. تو سب سے پہلی والی چیز کو میں ایکسپلین کروں گا نمبر 1 کہ جس میں آدمی ناپاک ہوتا ہے اور جو اصل میں ناپاکی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ہم ناپاک ہیں، اس میں صرف 5 چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی پر غسل فرض ہوتا ہے. اور ان 5 میں سے 3 چیزیں کامن ہیں، یعنی وہ مرد کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں، اور پلس 2 چیزیں ایکسٹرا خاتون کے لیے ہیں. 5 چیزیں خواتین کے لیے اور مرد کے لیے تو صرف 3 چیزیں ہیں کہ جس سے غسل فرض ہوتا ہے. صرف وہی 3 چیزیں ہیں کہ اگر معاملہ ان 3 چیزوں میں سے پایا جائے گا تو ہی آدمی نہائے گا، تبھی اس کو نہانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے. بنا نہائے اس کا کام چل جائے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک ہے منی کا نکلنا، یعنی مرد ہو یا عورت شہوت کے ساتھ یعنی جوش کے ساتھ سیکس کے ساتھ اگر اس کی منی خارج ہوئی جسم سے تو اس صورت میں اس کو نہانا پڑے گا. اب چاہیں وہ مشت زنی کے ذریعے ہوں، مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کے مشت زنی کے ذریعے ہوں یا دوسرے کسی افعال کے ذریعے ہوں، منی خارج ہوگی تو آدمی کو نہانا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، یعنی نہانا ضروری. دوسری چیز ہوتی ہے احتلام. احتلام مطلب سوتے وقت کوئی خواب کے ذریعے آدمی کو احتلام ہو جائے، اس کی منی نکل جائے. اب اس صورت میں بھی غسل فرض ہوتا ہے، بھی چاہے عورت ہو یا مرد ہو. عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ واقف نہیں ہوتی ان چیزوں سے. میں نے اس کے لیے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھی ہے، عورتوں کو احتلام، اس کو اسلامی بہنیں ایک مرتبہ دیکھ لیں. یہ ہوئی دوسری چیز.
پہلی ہوئی کہ منی کا نکلنا، اور دوسری ہوئی احتلام کا ہونا، تیسری ہوئی دخول یعنی داخل ہونا، یعنی مرد کی شرم گاہ، مرد کے آگے کا حصہ عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے، ان میں سے کہیں بھی داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ صرف 3 چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی ناپاک ہوتا ہے، یعنی آدمی ناپاک ہوتا ہے اور عورت بھی۔ یہ جنرل 3 چیزیں ہیں جو دونوں کے لیے ہیں۔ اب مان لیجیے ہم بستری میں آگے کرے یا عورت کے پیچھے کرے، حالانکہ پیچھے حرام ہے، آگے کرے یا پیچھے کرے اس میں دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، یا مرد کے پیچھے کرے معاذ اللہ تو اس میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا دخول یعنی داخل ہونا، کہ مرد کی شرم گاہ کسی اور کے داخل ہو، عورت کے یا مرد کے آگے یا پیچھے، تو اس سے غسل فرض ہوگا۔ منی نکل جائے گی تو غسل فرض ہوگا، مستجنی سے نکلے، ٹی وی دیکھنے میں نکلے یا جیسے بھی نکلے، اور ایک ہوگا احتلام کے ذریعے۔ تو یہ 3 چیزیں کامن ہوئی۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں مزید اور بھی ہیں کہ جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں، اس میں ایک حیض ہے کہ حیض کے بعد فارغ ہو جائے تو غسل واجب ہوگا، یعنی یہ بھی چیز غسل واجب کر دیتی ہے حیض۔ اور دوسرا ہے نفاس۔ نفاس کہتے ہیں کہ جب عورت بچے کی ولادت کرتی ہے تو اس دوران جو خون نکلتا ہے یا وہ جو بیماری کی دن گزرتے ہیں، عورت آرام کر رہی ہوتی ہے، اس دوران جو دن گزرتے ہیں ان کو نفاس کہتے ہیں، یعنی بچے کی ولادت کے وقت میں۔ تو یہ 2 چیزیں تو عورت کے لیے خاص ہیں، حیض اور نفاس کے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، مرد کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی 3 چیزیں دونوں کے لیے ہیں، وہ میں نے ایکسپلین کر دی۔ تو اب بس یہ 5 ہی چیزیں ہیں کہ جن سے غسل واجب ہوگا، یا جن 5 چیزوں کے ہونے پر یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہم ناپاک ہیں، بس یہ وہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کہیں پہ داخل کسی کا کسی میں دخول ہونا، احتلام ہونا اور منی کا نکلنا۔ اب ان میں سے 3 چیزیں یہ اور 2 عورتوں کے لیے۔ اب یہ 5 چیزوں سے الگ جو بھی چیز ہوتی ہیں ان سے آدمی کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کپڑا ناپاک ہے یا جسم ناپاک ہے، مگر ہم اس لفظ کو کہ ہم ناپاک ہیں بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہانا پڑے گا۔ اب ان 5 کے علاوہ آپ دیکھ لیں جی، پیشاب کرتے ہوئے چھینٹیں آ گئیں، پیشاب کی بوندیں لگ گئیں، بچے نے پیشاب کر دیا، اس نے پیشاب کر دیا، نالی میں ڈوب گئے، گٹر میں گر گئے، کچھ بھی ہو گیا، تو ایسے میں بس آپ وہی حصہ دھوئیں گے جہاں پر گندگی لگی ہے۔ اگر کپڑے پہ لگی ہے کپڑا دھو لیں، پیر پہ لگی ہے پیر دھو لیں، دامن پہ لگی ہے دامن دھو لیں، کپڑا بدل لیں، اندر کے کپڑے پہ نجاست ہے اس کو بدل لیں، دھو لیں، اس میں نہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اکثر جو ناپاکی پیش آتی ہے وہ یہی والی آتی ہے کہ جسم پہ کچھ چیز لگ رہی ہوتی ہے، کہیں نالی میں پیر بھی چلا جائے گا تو بولتے ہیں جی ناپاک ہے، اب نماز کو نہیں جا سکتے۔ ناپاک تو ہے مگر کیا آدمی نہیں بلکہ وہ حصہ جہاں ناپاکی لگ گئی۔ تو نہانے کی ضرورت تو بس ان 5 چیزوں میں ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائیں تو ہم کہہ دیں گے جی ناپاک ہے، اور اگر ان 5 کے علاوہ کوئی تیسری 5 چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر آدمی ناپاک نہیں ہوتا، وہ جگہ وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ معاملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے گھروں کے اندر اسلامی بہنیں کپڑے دھوتی ہیں تو ان کی چھینٹیں آ جاتی ہیں کپڑے دھوتے وقت، تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں معاذ اللہ کہ بھائی ناپاک ہے، تو اس میں آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ نے گندگی کے کپڑے بھی دھو لیے نا تب بھی ناپاک نہیں ہیں۔ اچھا، ایک سوال اب یہ آیا تھا کہ جیسے لیٹرنگ وغیرہ اسلامی بہنیں دھوتی ہیں تو ٹوائلٹ کی شیٹ سے چھینٹیں وغیرہ اڑ کے آتی ہیں۔ دیکھیں آپ کپڑے دھوئیں اس کی چھینٹیں آ جائیں، ٹوائلٹ دھوئیں اس کی چھینٹیں آئیں، فنائل کی آ جائیں، تیزاب کی آ جائیں، کبڈ صاف کرتے ہوئے کسی چیز کی چھینٹیں آ جائیں، بچے نے پیشاب کر دیا، یہ ساری باتیں سے آپ کے جہاں چھینٹیں ہیں آپ دل کی تسلی کے لیے وہ کپڑے بدل لیں، بنا نہائے آپ ان کپڑوں کو بدلیں یا اس جسم کے حصے کو جہاں چھینٹیں ہیں دھو لیں اور نماز پڑھیں۔ نماز قضا کرنے کی اجازت کسی بھی صورت نہیں ہے۔ نہیں مسئلہ معلوم ہو تو پوچھ لیا کریں، معلوم کر لیا کریں۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی باہر جاتے ہوئے اگر کہیں بارش برس رہی ہے، پانی ہے، گاڑی نکل کے گئی، چھینٹیں آ گئیں تو وہ کہتے ہیں جی ناپاک ہو گئے، وہ کپڑے پہ چھینٹیں آ گئی تھی۔ تو ناپاکی کا تعلق بس ان 5 چیزوں سے ہے، 3 مرد کے لیے، عورت کے لیے 5، کہ ان 5 چیزوں ہی سے ہے جب ناپاک ہوں گے۔ اور باقی یہ دوسری والی جو چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں، بچے نے پیشاب کرا یا بڑے نے کرا، جانور نے کرا انسان نے کرا، کتا بیٹھ گیا کتے سے لپٹ گیا، کتا لپٹ گیا گود میں بیٹھ گیا، جانور نے منہ دیا، جانور نے حق دیا، چھینٹیں آ گئیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا ان سب سے ناپاک نہیں ہوتے۔ صرف وہ چیز ناپاک ہوگی دھو اور نماز پڑھو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں بالکل کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور بھی چیزیں ہوں گی کہ جس لوگ سمجھتے ہیں ناپاک ہو گئے، اب اس کو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ سمجھ لیں وہ دوسری والی کیٹیگری میں ہے کہ اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھی ہی جائے گی، کپڑے بدل لیں۔ ایک بہت موٹی مثال دوں، اگر کوئی شخص گلے تک بھی کسی گٹر میں ڈوب جائے، بالکل نجاست کے گٹر میں، تو بھی اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہانا اس اعتبار سے اس کو پڑ جائے گا کیونکہ ناپاکی دھونی ہے۔
اگر حلق تک بھی ڈوب جائے، پورا کسی گٹر میں نجاست غلیظہ سے بھرا ہوا، اس کے بعد وہ نکلے اور جسم کو دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھے گا، اس پہ غسل اس صورت میں بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا، یا کوئی نالی میں گر گیا، آدھا پیر سن گیا، کپڑے سن گئے، بس اس کو بدلے نماز پڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں بالکل کلیئر ہو گئی ہوں گی، کب نہانا ہے کب نہیں نہانا، اور جہاں نہانا نہیں ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ ہم ناپاک ہیں، وہی یہ کہتے ہیں جی کپڑا ناپاک ہے، وہ کپڑا بدل لیتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص بولتا ہے نا کہ دعوت میں چلتے ہیں تو آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے میں کپڑے بدل کے آتا ہوں، اور جب نماز کو بولو نماز کو چلتے ہیں تو بولتے ہیں جی کپڑے ناپاک ہیں۔ ارے ابھی دعوت میں بھی ناپاک گندے تھے تو بدل کے آنے کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی نماز کو کہا تو وہاں نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم بدل کے آتے ہیں جی وہاں ناپاک ہو گئے کپڑے۔ تو ایسے کوئی سخت ناپاک نہیں ہوتے، یہ سب آدمیوں کی بنائی ہوئی باتیں، اور بھی ان ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے انشاءاللہ پورا اس کو ایکسپلین کر دیا جتنی بھی آسان زبان میں۔ ان کے لب رنگی